سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى القلب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے انسان اس دولت کو حاصل کر لیتا ہے جس دولت کا نام ایمان ہے۔ کس قدر بڑی دولت ہے، یقیناً کم لوگ ہیں جو اس کا احساس رکھتے ہیں، اس کی قدر کا، اس کی قیمت کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، کتنی بڑی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اس وقت پہ انسان سوچتا ہے کہ واقعی تو بہت بڑی چیز تھی، بڑی غلطی کی، میں تو اس کی قدر نہیں کر سکا، لیکن اسی کی قدر پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کیے ہیں، اور قرآن جیسی کتاب اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائی، جس کی آیات کے اندر، جس کے لفظوں کے اندر سب اسی چیز کا پیغام اللہ پاک نے دیا کہ اس کی قیمت کو سمجھ سکیں۔ اگر یہ مل گئی ہے اللہ کی طرف سے نعمت ایمان کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اس کی قدر کو سمجھ جاتے ہیں ایمان کی، تو دنیا کے انہیں کچھ بھی نہ ملے، دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، الحمدللہ وہ بہت سیٹسفائی رہتے ہیں کہ مجھے ایمان مل گیا، سب مل گیا، اتنے بلندی بھی انسان قدر کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو آزماتا ہے، بھوک سے بھی آزماتا ہے، پریشانیوں سے بھی آزماتا ہے، مصیبتوں سے بھی آزماتا ہے، قربانیوں سے بھی آزماتا ہے، لیکن سبحان اللہ جو ایک دفعہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ مجھے دولت اتنی بڑی مل گئی کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں اس سے نیچے ہیں، اور کسی درجے پر بھی اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتا، ایمان کو بیچتا نہیں ہے، ایمان کو قربان نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش تو یہی رہتی ہے ہر لمحہ کہ اس ایمان کے اندر اور ترقی ہوتی چلی جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ قدر نصیب فرما دے، کیونکہ دنیا کے دھوکے، فریب، دنیا داری، دنیا کی رنگینی
یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ چند فانی چیزوں پر مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، جو سامنے فنا بھی ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، لیکن اس پر مٹا ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ اب اس کی اہمیت کا ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اس کو جتنا بھی گھٹاتے چلے جائیں ایمان کو، کم کر دیں کم کر دیں کم کر دیں، پھر بھی قیمتی ہے، کم کر دیں پھر بھی قیمتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہ ایک ذرہ کوئی چیز ہوتی ہے، ایک ذرہ، ایک رائی اس کو کہتے ہیں، اس کی برابری کر دو تو پھر بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے وہ ایمان جو ہمارے پاس ہے۔ ہم کیوں روئے بھائی؟ ایمان والے کیوں روتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایمان کی شان تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تجھے مانگ مجھ سے، میں اسی وقت تجھے دے دیتا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے اب کیا کیا چیزیں اللہ نے ایمان والوں کو دی ہیں، کیسی خوبصورت چیز رمضان دی ہے جس میں ہم بیٹھے، ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی چیز دی اللہ پاک، کتنا لطف لے رہے ہیں، کتنا مزہ لے رہے ہیں ایمان والے سو۔ آپ دستے کیسی خوبصورت چیز دی اللہ پاک نے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اللہ اکبر۔ اس کی مٹھاس تو جانتے ہیں تو الحمدللہ وہی جانتے ہیں کہ کیا میٹھی چیز اللہ پاک نے دی ہے۔ ایمان کی برکت ہے، تو اتنی قیمتی چیز ہے، ایمان والوں کو تو رونا نہیں چاہیے کسی بات پر۔ گھٹتے 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 اگر وہ رائی ذرے کے برابری ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت میں کوئی اعمال نہیں لے کے جائیں گے بلکہ کیا لفظ حدیث کے اپنی رحمت سے۔ اہل جنت ایمان والے، الحمدللہ جو ایمان والا ہے نا دنیا میں وہ اہل جنت ہے، ختم۔ کیا اسی ہم کہہ دو یہ اہل جنت کہہ دے، میری اور آپ کے مقدر میں روک ہی نہیں سکتا، جنت ہے ہی ہے ہی۔ یہ تو کتنی بڑی دولت ہے، مجھے بتائیں کہ ایسی اللہ پاک نے دی ہے، لیکن ایک بات خیال رکھیں کہ یہ دولت ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے ہم ساتھ لے جائیں۔ ابھی تو سفر چل رہا ہے نا، یہ راستے میں لٹیرے تو ہوتے ہیں، میں کسی کو کہوں یار یہ تمہارا پیسے ہیں اور تم اب جاؤ دہلی سے لکھنؤ چلے جاؤ اور سفر اختیار کرو، لکھنؤ میں جا کے تمہیں ایک مکان خرید لینا، اپنا دولت خرید لینا، دہلی سے سفر کر رہے ہیں۔ اب دہلی سے لکھنؤ جانے کے لیے اس کو گاڑی میں سفر کرنا ہے یا ٹرین میں سفر کرنا ہے، وہ دبائے رکھے گا، اس چیز کو بار بار دکھے گا، کیوں خطرہ ہے کہ یار اگر یہ چلا گیا لکھنؤ جا کے مجھے فائدہ ہوگا، جب میں اس سے مکان خرید دوں گا تب میں سانس لوں گا، یار الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں، پیسے لے لیے۔ ہوتا نہیں ایسا، جیسے آپ یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں یا پاکستان جا رہے ہیں، اپنے پیسے رکھے ہیں بیگ میں، بڑا فکر ہوگا یار یہ بندے کو دینے ہیں، میں نے استعمال کرنے، وہاں تک میں پہنچ جاؤں بے شک کچھ ہوں، ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت جو دی ہے ایمان کی، دی تو ہے، قیمت تو اتنی رکھ دی کہ ایک رائے کی قیمت کے بارے میں جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ قیمتی ہوگا انسان۔ تو اب یہ ہے دعا یہ کرنی چاہیے، ساری جو محنت جو ہے نا ہماری ایمان کی، جو بتائیں یہ ذکر جو کرتے ہیں ہم اللہ والوں سے جو ہم ملتے ہیں، یہ کس چیز پہ محنت ہے کہ ڈاکو کوئی ہمارے اس کو چوری نہ کر جائے، اس نعمت کو چوری ہوتے دیکھا ہے بھائی، چوری ہوتی ہے نعمت، اللہ معاف فرمائے۔ تب اصل کامیابی ہماری ہوگی کہ اس کی اللہ چاہے تو پورا ہم ایمان لے کے جائیں، کامل ایمان لے کے جائیں اللہ کے فضل سے، لیکن ذائقے برابر بھی اتنی بڑی دولت ہوگی، معافیہ دنیا سب سے افضل دولت ہوگی، اس کو لے کے چلے جائے تو بس کام بن گیا پھر بھی انسان، اتنی بڑی دولت ہے۔ تو اس کی تو ہر وقت ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ یہاں تو یہ ناز کر ہی نہیں سکتے کہ میں دولت مند ہوں، میرے پاس ایمان ہے، نہیں، کوئی کل کا نہیں پتہ، اسی کے لیے ذکر اذکار کرتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ایمان کی تقویت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ نے اہتمام کی ہے کہ بچائے کس طرح، بچنے کے لیے تو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بہت بڑے ڈاکو جو کھینچنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا ڈاکو جو شیطان اس میں تو کہہ کے آئے
میں چھوڑنا ہی نہیں اس کو، میں نے خالی بھیجنا ہے. بندے کو نہیں میں نے بھیجا کہ دولت لے کے نہ جائے جو اس نے دی ہے، اس کو نہیں میں لے جانے دوں. سب سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء کبار کی زبانوں کے لفظ نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تب معاملہ بنے گا اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسأل الجنۃ. اتنی خوبصورت کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے، استغفار کے ساتھ اس کو بچاتے رہو. سبحان اللہ. استغفار کا اس پہ دائرہ کھینچ دو، ہر غلطی کے بعد فوراً توبہ کرو، ایمان بچتا چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں احساس. غلطی کے بعد ہم نے توبہ نہیں کی تو ایمان تو گیا یہ نہیں گیا. غلطی بات تو غلطی کی بات تو ایمان جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ملائی ہے؟ توبہ کو ملا ہے. توبہ جو ہے ایمان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا قلعہ ہے. استغفار بہت بڑی چیز ہے. ذکر اللہ کا استغفار ذکر میں شمار ہوتا ہے سارا. استغفار کلمہ میں شمار ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے ذکر کا، ذکر ہے سارا. یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اس میں ایک اشارہ ملتا ہے بڑا زبردست کہ بھائی غلطی کرتے رہتے ہیں، ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں استغفار دعا کے کرتا رہا، کثرت سے کرے. بھائی آج جو پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا غلطی ہو گئی، شعوری لاشعوری طور پر انسان سے غلطی ہوتی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگ رہے. پھر تم نے کیا غلطی کی، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کہتے نہیں ہم نے غلطی کی ہے، بس ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے معافی مانگنی ہے. اتنی پروٹیکشن جو ایمان کے انسان کو اتنی احتیاط سے دینی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ گھبراؤ نہیں، کچھ بھی ہے. ایمان تو ہے نا بھائی شرائع کے برابر ہے. نسلک جنت، جنت مانگنا مجھ سے، گھبراہ کرنا ایمان ہے. تو یہ حدیث جو میں سنا رہا تھا آپ کو، سید خدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو اللہ کے رحمت سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. اور اہل جہنم کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے. تو فیصلے ہو جائیں گے نا اس وقت. سبحان اللہ. پھر ایک وہی جو اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ جس کے پاس رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا. اب پتہ چلے رائی کی کیا قیمت تھی ایمان کی ہماری. حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث مسلم کی ہے، ذہن میں آ رہی، شاید پہلے آپ کو سنائی ہو اسی گفتگو انشاءاللہ بڑی کارمت ہے. وہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب ٹھکانے لگ جائیں گے جہنم، اور اپنے سب میں جنت میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اور جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، کوئلہ ہوں گے. سب چلے گا فیصلہ، ایک رہ جائے گا پڑا. میں تو سمجھتا میں ہی ہوں گا وہ، پھر بھی بہت خوش قسمت ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی داخل کر دے، پھر بھی بہت خوش قسمت ہوں. تو آخر آواز پڑ جائے گی بھی ڈھونڈو گی پڑا جہنم کے اندر، نیچے غارس کے اندر گھاٹی میں کہہ رہا ہوگا یا رب یا رب یا رب. جاؤ ایک میرا بندہ پکار رہا ہے مجھے. ایمان تو کام آتا ہے انسان کے، رائی کی برابری نام کس کا نکلتا ہے منہ سے؟ اللہ کے نکلے. جہنمی نام اللہ کے نکلے. کہ دیکھو کون ہے وہ. تو پھر وہ رشتے تلاش کریں، نظر ہی نہیں آ رہا وہ ہے کہاں گھسا، کس خانے کے اندر پڑا ہوا، جہنم کے اندر. چل بھائی اس کو دیکھیں فرشتے کہاں آ گئے جہنم کے اندر. تو فلاں جی فلاں کہ چل تیار ہو جا. کسی کدھر تیار ہو، اس میں اور نیچے جا رہا ہے کوئی جہنم کے اندر کہ تیار ہو. بس پھر اس کو جناب اس کو آخری جہنمی ہوگا وہ، آخری، کیونکہ رائی کے برابر اس کے اندر ایمان ہوگا. اس کے بعد فیصلے اللہ کے بند ہو جائیں گے. پھر جہاں کولا ہوگا جہنم جل جلا کے، جہنم کی آگ تو کیسی ہوئی، جل جلا کے کولا ہو چکا ہوگا بالکل خاک. جیسے ہی اس کو ڈالیں گے ہوا کے اندر، پلٹیں گے، باہر جب نکالیں گے جہنم سے تو اس کے لفظ میں کیا کہے گا وہ، حدیث کے لفظ میں کہے گا او اللہ تعالیٰ کیا تیرا شکر ہے، کیا تیرا کرم ہے میرے مولا، کیا کرم ہے. اور کیا لفظ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انعام تو نے مجھے دی ہے اولین اور آخری میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا. یہ اس کو اس وقت کا ساتھ اولین اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. اس بڑے جہنم سے آگ سے تم نے مجھے بچا لیا. کتنی بڑی چیز ہے.
اولین آخری میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی کو عطا نہیں کیا. بڑا مست ہو سمجھے اس سے بات کوئی ہے ہی کوئی چیز میرے لیے, سب کچھ ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قریب سے ایک درخت کو پیدا فرمائے. اور درخت کیا ہوگا؟ جنت کا درخت ہوگا. وہ جنت کے تحت پہ پہنچ چکا ہوگا نا شخص, جنت کا درخت ہوگا. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. میرے بچوں اس وقت پتہ چلے گا وہ درخت کیا تھا جو لگتا تھا مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے, لا الہ الا اللہ کہنے. اس پہ یقین آج سے پکا ہونا چاہیے ہمارا. جتنے یقین پکا ہو اتنی ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا ابھی سے جنت کا. الحمدللہ ذکر کا ٹیسٹ آتا ہے. لیکن جتنی یقین کے ساتھ یہ باتیں آدمی کرتا ہے نا تو اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہوتا ہے. اصل چیز کا ٹیسٹ, شہد کا اصل شہد. تو جناب درخت جو لگے گا اس میں, درخت پہ جنت کا ہوگا, اللہ کی مہربانی سے لگے گا. وہ تو شکریہ ادا کرو کہ درخت, اور درخت کے قریب ہوگا. سبحان اللہ, دیکھ رہا ہے خوبصورت سجا درخت, وہ جنت کا درخت, ہر چیز نکل رہی اس میں سے. سبحان اللہ. سایہ جہنم سے نکل گیا, سایہ, ٹھنڈ اور پھلوں کے رس نکل رہے ہیں اس میں سے. یا اللہ, اب وہ اس کا فکر دیکھنے کا سب سے بڑی آخر نعمت ہے. تب وہ انسان کہے گا یا اللہ میں تجھ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ تو نہ مانگ. اللہ تعالیٰ کہے گا, کہتے یہ درخت دے دے مجھے, یہ درخت دے دے. کہتے اچھا تو پہلے وعدہ ایک کر. اللہ کہے گا. یہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ. ہمارے پیارے آقا سنا رہے ہیں, عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اپنی یہ مسلم سے حدیث, وعدہ کر یہ کر, جتنے وعدے لے لیں اللہ تعالیٰ. اور پتہ ہے یہ تو سب سے بڑا وعدہ کے خلاف ہے. ساری زندگی میرے وعدے توڑنے سے جہنم میں جلایا میں نے, اب اس نے کیا وعدہ پورا کرنا ہے. اللہ تو خبیر بصیر ہے, وہ عادت پڑی ہوتی ہے وہاں جا کے ختم تھوڑی ہوگی ہماری عادت تھی. آج سے پکا کر لو وعدہ کہ وعدے پورے کیا کرو, جس سے وعدہ کرو. مجھ سے کوئی وعدہ کیا آپ نے؟ کیا تو ہے یار, ہاتھ ملاتے کچھ وعدہ کیا تھا, بھول گئے ہو؟ ہاں جی ہم یہ بھی رکھیں گے, ہاں جی ہم یہ بھی کریں گے, ہم فلاں بھی کریں گے, ہم ذکر میں بھی آیا کریں گے, ہم وہ بھی کرا کریں گے. اللہ نے کہا پکڑ لو ان کا ہاتھ. میں نے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ان میرے بندوں نے وعدہ کی ہے, تو نے بھی ہاتھ پکڑ لیا. تو کہنا اچھا مدینے میں میرے نبی ہیں, ان کے صدقے سے ان کا امتی ہے, ان کو میں کہتا ہوں وہ بھی دعا کر. انہوں نے بھی آپ کے لیے دعا کی تھی. وعدہ آپ کو یاد کرانا ہے. عورتوں اور مردوں سننے والوں سنو, میرے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا تھا. پھر ان سے کہا تھا اللہ نے کہ میرے مدنی سرکار اس آدمی کے لیے دعا کر دے, تیرا امتی ہے, اس نے شیخ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ اب توبہ کر رہا ہے. نے ہاتھ اٹھا دیا تمہارے لیے. یہ وعدے کے پر وعدے کی پوری لسٹ ہے. نہ یشرکن بھی شیئا ہے یا نہیں ہے؟ یشرکن یہ کہا تھا نا آپ سب نے, میں تو یہی کہا تھا 5 وقت نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دی آپ لوگوں نے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزے رکھنے ہیں, یہی کہا تھا نا. اور نبی نے سنت پہ عمل کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنی نمازیں پکی ہیں, کتنی ہمارے سنت پہ عمل ہے. بدل تو کیا ہے نا ہم نے, تو پھر دیکھ لیں کیا حال ہوگا. وعدہ خلافی بہت بڑی چیز ہے. یہ وعدہ میرے تھوڑی کیا تھا, کس سے کیا تھا ہم نے؟ اللہ سے کیا ہے. اس وعدے کو نبھاؤ, موت کا کچھ پتہ نہیں, یاد رکھو. وعدہ خلافی بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ تو وعدہ کرتا ہے مجھ سے؟ تو جی کرتا, پکا وعدہ, پکا وعدہ. دیکھ اس کے بعد تو نے مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگنی. نہیں بالکل نہیں مانگنی جناب, بس یہ درخت دے دو. پہلے تو کہہ رہا تھا سب سے بڑا مجھے انعام دے دیا, بلی نہ آخری نے. پہلے یہی کہہ رہا تھا, دیکھا نا آگے اس نے, تو پھسل گیا. اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے میں تیرا عذر قبول کرتا ہوں کہ چیزیں ہی ایسی ہیں جو تو صبر کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ چیز ہی ایسی ہے کہ تو صبر کر ہی نہیں سکتا. چل لے, وہ جناب گھسٹتا ہو جائے گا. پہلے گھسٹ ہی رہا ہوگا, ابھی جہنم سے نکلا ہے, گھسٹ ہی رہا ہوگا. یہاں کی جیل سے آدمی نکلتا ہے تو اس کا حال خراب ہوتا ہے کہ ایک دن ٹانگیں صحیح نہیں ہوتی اس کی, تو وہ تو جہنم کی جیل سے نکل کے آئے گا. مجھے بتایا اس کے بیچارے گوڈے گڈے سب بیٹھے ہوں گے. وہ گھسٹ رہے ہیں, چلتا لے لیتا. جیسے ہی گھر سے پہنچے گا تو زندگی بدل گئی, اس کو جنت پہنچ گیا الحمدللہ. وہ پھل کھا رہا ہے جناب, اس میں کسی کچھ چیز نکل رہی ہے, وہ تو جوان توان ہو گیا آدمی, مزے لگ گیا اس کے, واہ واہ مستی میں آ گیا. سبحان اللہ, کیا ایمان کیا چیز ہے. کہتا ہے ایک درخت پھر اگے گا, حدیث میں آتا ہے, تھوڑے فاصلے پہ
جو درخت ہے وہ تو اس سے بھی حسین ترین درخت ہے. اس نے جیسے ابھی آپ نے سبحان اللہ و بحمدی کا درخت لگایا تو پھر آگے لاہور بلا قوت کا، آپ تو پھر وہاں بھاگیں گے، پیچھے چلیں گے. آپ کتنے درخت لگاتے ہیں اللہ والا آپ سے دیکھا، آپ روز لگاتے ہیں، رمضان میں لگوا رہے درخت، لگ رہے یا نہیں لگ رہے؟ جو یقین کرتا ہے ان کو یہ درخت ملیں گے. کرتے یقین؟ آئے کرو ذکر میں پکا. گردن ہلا رہے پھر وعدہ کر رہے بھاگنا نہیں ہے. دیکھو اچھا اب کیا جناب، وہ جو تھا وہ دیکھ رہے ہیں اس کے درخت، یہ تو میں اٹھاؤں یار، یہ تو سیکنڈ کلاس لگتا ہے مجھے، یہ تو بڑا اونچا درخت ہے. اب سوچ رہا ہے کہ یار میں نے تو وعدہ کیا تھا اللہ سے، چلو کیا پڑتا ہے اپنا رب ہے، تو جنت میں آئے ہیں ٹکائی دیتے ہیں ایک دفعہ اور درخواست پیش کر دو، کیا فرق پڑتا ہے. یا اللہ کیا بات ہے، اب کیا تکلیف ہے تجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بات، یہ درخت بہت اچھا ہے، یہ دکان بہت اچھی ہے. عادت پڑی ہے نا کہ اللہ دکان دے دی نا، پھر اگلی کو دیکھتا چلتی ہے یار اگر یہی مل جائے تو بڑا اچھا ہے. پہلے یہی کرایہ بھی مانگ رہے ہیں، بھاگتے پھر کرایہ پہ مجھے مل جائے، کرتے نا ہم کہ یار یہ کرایہ پہ دکان مل جائے، میرا کام چل جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اگر جو دکان دیکھ کو اس کی یہ اب اسی کو دیکھے جا رہا ہے، اپنی دکان پہ کم کھڑا ہے ادھر نکل پڑی ہے، یہ وہ بزنس اچھا چل رہا ہے. بعض سے لوگوں میں دیکھا جب سے میں آیا نا بوٹر بیچارے ایک ہی دکان پہ کھڑے ہیں ماشاء اللہ، اسی پہ لگے ہیں، اسی پہ ایمان مل گیا، اسی پہ دین مل گیا، جنت اسی پہ مل گئی. اللہ وقت چاہے وہ پھر کہہ گئے اللہ یہ تو مجھے یہ دے دے، یہ درخت یہ تیرا بڑا کروں بس. کہتا تو نے تو وعدہ کیا تھا، یہ اللہ اس کے بعد وعدہ کر رہا ہوں پھر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. پکی بات ہے؟ کہتا اچھا ہاں پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ حدیث کے لفظ ہے کہ بھائی صبر کہاں کرے گا اس کے، میں اس کا عذر قبول کرتا ہوں، یعنی تیرے وعدے کو معاف کر دیا میں توڑنے کو. جی تجھے میں ایسا دکھا رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ اپنی طرف لے لیا. کتنی محبت ہے بندے سے، کیوں کہ اس نے کہا ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ نہیں کہا، کیا کہا ہے ساتھ میں؟ لا الہ کہتے رہو کچھ بھی نہیں بنے گا، درخت کیا کھوتا بھی نہیں ملے گا. یہ مل کیوں صبر ہے؟ محمد الرسول کا ہے، امتی بنے ہوتے ہی قدر ہوئی ہے ایمان کی. ہم اس کی سنت میں عمل نہیں کرتے. کل بات کی تھی نا سنت میں، میں نے اچھی لگی تھی، بولی اچھی لگی تھی نا. ہاں تو تبدیل نہیں، کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن تھوڑی ہے ابھی بھی مکمل نہیں ہے. اچھی لگتی تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں نا، پھر اچھی چیز کو تو پسند کرتا ہے آدمی. پھر ویسے ویسے کہ بنے بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے. اچھی چیز تو بھاگتا ہے آدمی. مجھے پتا ہے ابھی سنت سے محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں درخت نہیں، درخت سارے ملیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملیں گے. لا الہ پہ اٹکے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، لا الہ کرتے رہو جب تک آگے نہیں چلے گا معاملہ محمد الرسول اللہ. جب تک ساری عبادات پہ رنگ سنت رسول کا نہیں ہوگا کوئی قبول نہیں کی جائے گی. آخر یہ بتا دیتا ہوں. بات پسند آتی تو آج آپ میرے سامنے مختلف ہوتے ہیں نا. آج پسند آ گئی ہے درخت دیکھیں، اب تو پسند آ گئی ہوگی نا. اب تو تبدیلی دیکھوں گا ہی نہیں دیکھوں گا، ہاں تراویح میں دیکھوں گا نا. اب چلنا چاہیے. دوسرا وعدہ پکڑ لیا آپ نے میرے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں. دنیا سے ڈرنا، یہ میں آپ کو یہی وجہ ایک چیز ہے. یہ قرآن جو حدیثیں ہیں نا سبحان اللہ کتنا بلند کرتے ہیں ایمان کو. یہ انسان کے دل میں رائے کے برابر رہنے کہاں دیتا ہے. اگر یہ قرآن حدیث نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو تو یہ رائے والا بھی ہمارے پاس نہ ہو. اتنی اٹریکشن ہے اس دنیا کے اندر. ایک آدمی ہنس رہا ہے بس یہ کہہ دیا، اس نے دین ہی چھوڑ دی، درخت ہی کاٹ دی، اللہ کے نبی کو ہی چھوڑ دیا. صرف اس نے ایک رنگ کیا ہے تم تماشا بنایا بس اتنے کہنے پہ. حالانکہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کے اندر تو حسد ہے، جلن ہے، شیطان ہے، شیاطین ہے، مخالفین ہے. اس میں تو اس سے تو لوٹ لیا. پتہ چلا کس طرح شیطان لوٹتا ہے ایمان کو. ذرے والے ایمان کو لوٹ لے گا. صرف آپ نے تو پسند کیا ایک چیز کو، قرآن کے پیغام کو، سنت کو پسند کیے. الحمدللہ سننے کے بعد پسند آ گئی، بات محبوب ہو گئی چیز. بات تو یہ نشان تو یہ نا آدمی ہے بادشاہ یہ کیا تیری مرے یار کس چکر میں پڑے یار او میاں یہ کیا اور سب کچھ ختم. کیوں جی؟ پوچھو کیا ہوا جی؟ یہ مذاق اڑا رہا تھا، یہ ہنستا تھا. اتنی بات کی دولت دے دی آپ نے ساری، اور یہی چیز آپ کو روکے ہوئے اور مجھے روکے ہوئے. استغفار پڑے، اندازہ لگا یہ چیز روکے ہوئے. یہ کیا چیز ہمارے تک پہنچی تھی اور ہم نے اس پہ قدر کیا کہ ہم کیا بنے وہیں کے وہیں. ہمیں تو یعنی پیغام کے بعد اس کو ٹھکرا دینا، دیکھو زیب نہیں دیتا.
ایمان والوں دیتا ہے؟ انداز لگایا ایک ہنسنے پر انسان کی دنیا ہی لوٹا دی ساری، آخرت ہی لوٹا دی، اور اسی وقت اگر موت آ جائے مجھے بتائیں حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کتنے ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے کہ تو نے میری سنت کتنے ہی قدر کی، سارا قرآن میرا سنت، سارا دین میرا سنت، سارا ایمان میرا سنت. بتایا آپ تو نے اتنی قدر کی کہ ایک آدمی بس انگلی کی ہے، وہ بھی تھرڈ کلاس آدمی جس کو کچھ نصیب ہی نہ ہو، وہ آدمی کا وہ تو شیطان نما آدمی تھا، شیطان تھا اس میں، تو وہی لوٹ کے تجھے لے گیا. کبھی کسی کے ہنسنے پہ دین کو نہ چھوڑنا میرے دوستوں، چھوڑو گے کبھی نہ چھوڑو. ہنستے ہیں تو آپ 2 دفعہ ہنسیں. بہت پرانی کی بات یاد ہے، ایک صاحب نے بیچارے نے تہمت میں باندھا لنگی شیش کو، تو وہ مسجد سے نکلے دوسرے کو کہتا ہے او یار تو یہ لگ رہا ہے، اس نے کہا اپنے حساب کر آگے، تو کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ سبحان اللہ، یہی ہوا نا جواب. تو خود انہوں نے مجھے سنایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جا اپنا حساب کر، تجھے کیا لگ رہا ہے، تو فلاں نام لیا کسی قوم کا، اس نے کہا اپنا کام کر، تو پتا کدھر جانا ہے تجھے مجھے پتا ہے، چل بھاگ جا. جی ختم، کیونکہ وہ تو لوٹ رہا ہے آپ کی دولت، ختم کر رہا ہے. اس کا نام ہے انسان کے اندر تقویت ہو جائے، ایمان بڑھے. تقویت جب پتہ چلتا ہے ایمان بڑھ گیا، ہم نہیں سمجھے. چلو دوسرے درخت پہ پہنچے، الحمدللہ. اس جنت کی قصہ تو سنیں نا، شاید ہم ہی ہو انشاءاللہ. تو اب وہ درخت دیکھ رہے جناب، کہتے جی، کہتے واہ یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا پکا والا ہے. جی پکا والا، تو نہیں مانگے گا، کچھ نہیں مانگے گا. آؤ جناب، وہ درخت اس کا فیل ہو گیا، اس درخت کے جو نیچے وہاں نئی بہار ہیں الحمدللہ، نئے مزے، نئے چسکے، نئے پھل لا تعداد. دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں. تو جو جنت ہے، جنت کے خوبصورتی، حسن، اس کا اسکیچ، اس کا نقشہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، دھیان میں بھی نہیں آ سکتا، محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں، بس جہاں ہمارا ذہن موقوف ہو جائے حسن پر، درجوں پہ، کمالات پر، اس کا نام جنت ہے. بس یہ سمجھ، ہم نہیں سمجھ سکتے. بھائی وہ درخت ہے، آپ حکا لے کے بیٹھ گئے، یہ تو صحیح ہے بھائی، اب اڈا پکا ہے اپنا، اللہ تعالیٰ بس یہیں زندگی گزار دے میں اس درخت کے نیچے سٹ ہوئے بیٹھا ہوگا اپنا، سب کچھ مل جائے اس کو وہاں سے. اللہ سبحانہ تیسرا درخت کھڑا کر دے گا. کیا حدیث ہے، کس طرح کھینچ رہا ہے اپنے بندے کو. یا رحم الرحمین کہتے ہیں نا اللہ. کیوں کھینچ رہا ہے؟ ایک ذرے کے برابر ایمان تھا اس کے پاس. اللہ، اور جن کے پاس کامل ایمان لے کے جو جائیں گے لوگ، ہائے حضرت علی مرتضی رحم اللہ، حضرت فضل قریشی رحم اللہ، یہ لوگ ہوں گے، یعنی کامل امان ہوں گے جن لوگوں کے سامان. نقشبندی شیخ، میرا شیخ، شیخ کا شیخ قلندر، اس کا شیخ دوست محمد قندھاری، سراج الدین، یہ ہوں گے کامل امان کے ساتھ. کیا چمک رہے ہوں گے. ایک ذرے والے کا یہ حال ہے، اللہ سے یہ تعلق ہے اس کے ساتھ. ہمت کرنا چاہیے نہیں ہمیں، ہاں کن کے ساتھ ہمارا تعلق اور کن سے ہم پیروکار ہیں. نقشبندی الحمدللہ. بعض جناب گھٹے سیکھ رہا ہوگا مزے، اللہ ایک تیسرا درخت کھڑا کر دے گا. وہ جب اس کو دکھے گا تو کیا بہاریں اس درخت کے اندر جنت کی، کوئی لفظ ہی نہیں اس کہنے کے لیے. تو اللہ پھر خود دے رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، دیکھیے. اب اس نے ٹھنڈی سانسیں بڑھنا شروع کی درخت کو دیکھ کے. اللہ سب دیکھ رہا ہے اس کی طرف. کیا بات ہے بھائی، سیٹل نہیں ہو رہا تو ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تجھے اس درخت کے نیچے؟ یا اللہ، ہاں آرام تو بہت دیا تم نے، شکر ہے تیرا. یہ جو درخت تم نے کھڑا کیا ہے نا، یہ مجھے دے دے پلیز. اللہ تعالیٰ کی ہیں، تم نے تو وعدہ کیا تھا، چل میں جانتا ہوں تیرے عذر کو قبول کرتا ہوں. تو صبر ہی نہیں کر سکتا میری نعمتوں کو دیکھ کر. یہاں ایک عجیب نقطہ آ رہا ہے. ساری زندگی اللہ پاک ہمیں ایک سبق دیتے رہے دنیا کے اندر. سنو، مستعین بھی صبر 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 صبر، یہی کہا ہے نا، یہی کہتے رہے نا، صبر صبر کر. ہم یہی کہتے ہیں نا، مر گیا صبر کر، بیمار صبر کر، ایکشن صبر کر، ہو گیا صبر کر، یہی ہوتا ہے نا. تو وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تجھے یہاں صبر سے اٹھا لیا گیا ہے. پتا کیا چلا کہ صبر سے یہاں روک دیا گیا. صبر وہاں روکنا ہے، وہاں صبر سے اٹھا کے مانگتا چلا جائے، درجے بڑھتے چلے جائے. کیا عجیب نقطہ ہے. وہاں صبر بھی ختم، یہاں صبر نعمت ہے. سارے مقامات کس سے ملتے ہیں کہ مولانا صاحب
کس سے ملتے ہیں؟ صبر سے. اور وہاں سارے مقامات کب ملیں گے؟ جب صبر ختم ہو جائے گا. کہتا ہے میں جانتا ہوں تو صبر نہیں کر سکتا. صبر اٹھا لیا تیرا میں نے. چل وعدہ تو کر پھر ایک. جی کروں گا. پکا وعدہ کر. پکا وعدہ. اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگنا. جی بھیج کیا ضرورت ہے کیا مانگنے کی؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ اس میں نظر آ رہے ہیں مجھے. وہ تو ویسی تھے درخت، اصل تو یہی ہے. چلا جا. اب تو پاؤں سے چل رہا ہوگا ماشاءاللہ. پاؤں سے کیا غلام ساتھ ہوں گے اس کے، خوبصورت انسان بنا ہوگا، حسین ترین آدمی ہوگا، بالکل فٹ ہوا ہوگا جنت کے لیے. الحمدللہ حوروں کے لیے بالکل تیار ہوگا وہ شخص، بالکل دولہا بن چکا ہوگا. جا کے بیٹھ گیا درخت کے سائے کے نیچے. اب وہاں نئے تماشے. ابھی جنت نہیں ملی ہے اس کو، بھی درخت چل رہے ہیں. سبحان اللہ. جس جنت کے درختوں کا یہ عالم ہے، مجھے بتائیں جنت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اب حدیث میں آتا ہے کہ جناب والا وہ شخص جو ہے مست بیٹھا ہوگا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ چوتھا نقطہ جو اٹھائیں گے. سبحان اللہ. قربان جاؤں اپنے رب کے. چوتھا نقطہ دیکھیے کیا اٹھا رہا ہے. اللہ کہ اب تو یہاں تک تو اس کو میں لے آیا. ترسا آگے لا رہے ہیں ذرا مزے کے ساتھ. اس کو مزے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخری جنت سے. اب کہاں لے آیا اس کو؟ اب کچھ نہیں دکھایا جا رہا. درخت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کی آوازیں سنا رہے ہیں. وہ جنت کی آوازیں اتنی حسین، اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت ہوں گی. جب جنتوں کی آواز اس کی آئے گی، جنتیوں کی، سبحان اللہ، وہ تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں پہنچی دنیا. میں تو اپنے آپ کو سمجھ آتا ہے بہت بڑا کنگ بن گیا ہوں، یہ تو آگے میں کوئی معاملہ ہے. یہ کیا حسن ہے، یہ کیا ترنم ہے ان کی آوازوں کے اندر، کیا مٹھاس ہے، کیا گنگناہٹ ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ ساری دنیا کے جو آوازوں کے حسن کے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے یا اللہ یہ کیا چیز ہے. وہ تو پاگل ہو گیا سن کے. کچھ چھوڑو درخت وقت، یہ اگلی کیا چیز ہو رہی ہے، پبلک نظر آ رہی ہے پوری. ماشاء اللہ یہ کون سی حسین آوازیں آ رہی ہیں. کیا بات ہے، اب کیا بات ہے تو تیرا میرا تو معاہدہ تو ختم ہو چکے. اللہ تعالیٰ تو رب ہے، مالک ہے، یہاں تک پہنچا جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. یہ مجھے عطا فرما دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا اچھا تم نے تو وعدہ کیا تھا. کہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکا وعدہ ہے یہاں تک مجھے لے جائے ایک دفعہ. تو جہاں یہ آوازیں آ رہی ہیں نا، جو لگے ہوئے نا لوگ شرابیں پی رہے ہیں، مال عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے، اور جناب کی مستی جو دیکھ رہا ہوں نا میں، سب کچھ سبحان اللہ سب جائز. شراب جائز، اللہ مستی جائز، برے ہاں جائز، سب کچھ. جس چیزوں سے یہاں روکا گیا ہے نفس کو، اس چیزوں کو عام کر دیا جائے گا. انہوں کو ملے گا جو رک گئے، وہاں ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی. شراب سے روکا ہے، شراب طہور ملا جائے گا. سونٹ کی شراب ہوگی. سونٹ کی کیا شراب ہوگی پتہ نہیں، بس یہ ہے پتہ ہے میں اس میں قرآن میں یہی ہے، سونٹ کی شراب ہوگی. سونٹ جانتے ہیں نا، سونٹ بڑی اچھی چیز ہے. گجراتی مجھے نہیں آتی، اردو آتی، اس لیے میں اردو میں بتا رہا ہوں. سونٹ پنساری کے پاس ہوتی ہے. کیا ہوا جناب؟ اب وہ چلا گیا. تو اس کے بعد جب یہ حدیث ختم ہوتی ہے تو آگے سے تو کہہ رہے ہیں عبد المسعود جو حدیث سناتے ہیں، حدیث سنا کے بعد ہنس پڑتے ہیں. ہنسنے کے بعد یہاں پہ ایک نقطہ ایک اور دیکھ رہے ہیں کیا حدیث کا نقطہ ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، ہنس پڑے. صحابی بیٹھے ہیں جن کو سنا رہے ہیں حدیث. تو پھر سوال کرتے ہیں تو میں اس حدیث کے بعد ہنسا. پہلے تو آپ نے مجھے ہنستے نہیں دیکھا. کہتے نہیں آج تو میں ہنسا ہوں. کہتے جی. تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں میں ہنسا کیوں؟ سبحان اللہ. مجھ سے کیوں نہیں پوچھا میں ہنسا کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے صحابی آپ کیوں ہنسے؟ کہتے میں اس لیے ہنسا ہوں کہ یہ حدیث سنا کے بعد میرے نبی پاک سے میں ہنسے تھے. یہ ہے سنت. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں سنت. کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے حدیث سناتے ہیں. دیکھیں ختم کہاں ہوتا حدیث کا. کہتے اور ہم نے بھی اسی طرح پوچھا تھا سرکار دو عالم سے جب آپ ہنسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے پوچھا تھا آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تم نے مجھ سے پوچھنا تھا تاکہ میں سنت تھی میں ہنسا، تو تم مجھ سے پوچھتے اللہ اکبر کہ میں ہنسا کیوں ہوں. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ ہنسے کیوں ہیں. تو ہم نے بھی پوچھا تھا. اب یہ دیکھو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، تو میں بھی تمہیں وہ جواب دیتا ہوں. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں یہ ہے سنت پہ ادائیگی. دوستو کیوں، کیا، کب، کیا، کیسے، کیا فائدہ، کچھ وہاں نہیں چلتا. وہاں ایک چیز چلتی ہے. سنت پہ کیا چیز چلتی ہے بھائی؟ محبت.
محبت رسول. جس کو محبت ہوگی وہ سوال نہیں کرتا، اسٹینڈرڈ نہیں مانتا، حکمت تلاش نہیں کرتا، وہ کر جاتا ہے، کر دیتا ہے، محبت چلتی. کیا ختم ہو رہی حدیث؟ اللہ ہو کر تو فرمایا، ہم نے پوچھا سرکار سے آپ کیوں ہنسے سرکار، ہماری جان مال سب آپ پہ قربان ہے، یا ہنسے کیوں آپ حدیث کے بعد؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ کہ اس آدمی نے کہا نا اتسخروا بھی انت ملک، حدیث کے لفظ ہے. اللہ سرکار فرماتے کہ جس وقت اس بندے نے کہا یہ بات رب سے، انت تسخر انت الملک، اللہ تعالیٰ اب اتنی دوستی ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے بندے کی، جنت میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ، انت تسخر بھی انت الملک اتسخر بھی انت ملک، یا اللہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، آپ تو میرے مالک ہیں. سبحان اللہ، اللہ سے کہہ رہا ہے. تو اس کے کہنے کے بعد سرکار اتنا ہنسے کہ آپ کی جو ہے چہرہ مبارک اندر سے نظر آنے لگا. صحابہ کہتے ہیں مطلب اس بتاتے ہیں. تو فرمایا صاحب نے کہ اچھا کہ جب وہ ہنسا آدمی تو میں کیوں ہنسا؟ اس لیے ہنسا کہ اللہ تعالیٰ ہنسا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہنستے میں نے دیکھا تو پھر میں بھی ہنس پڑا سرکار سے. کیا خوبصورت حدیث ہے دوستو، کتنے سبق ہیں حدیث میں آپ دیکھیں. تو یہ ہے جو ہم اس وقت ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے بہت بڑا ایمان لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ذکر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان میں بیٹھے ہیں، روزے سے بیٹھے ہیں، ایمان سے بیٹھے ہیں، پورے وعدوں سے بیٹھے ہیں، توبہ کر کے بیٹھے ہیں. تو ایمان اتنا بڑا لے کے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے. دعا کر اللہ پاک اس وقت جو ایمان لے کے بیٹھے ہیں، جو کیفیت ہے، اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھا لے اللہ. اس سے پوری نیتیں ہیں ہماری کہ ہم سنت پہ عمل بھی کریں گے، کسی چکر میں بھی نہیں آئیں گے، کسی دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے، اور رمضان میں بیٹھے ہیں، روزہ بھی اللہ نے رکھوایا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے ذکر ہونے والا ہے اور ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ وقت رائے سے تو گزر چکے اللہ کے فضل سے. اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے کہ بھائی ان درختوں کو ہم دیکھیں. اس وقت تو ڈائریکٹ اللہ کے جنت کے نظارے لیے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے دوستوں. یہ دنیا جو قائم ہے جو ہے، اس دنیا کا مزہ ایک ہی چیز سے ہے، بس ایمان سے. جس کے پاس جتنا ایمان ہے وہی لطف اندوز ہو رہا ہے اس دنیا کے ساتھ، وہی مزے کر رہا ہے اس دنیا میں، انشاءاللہ آخرت میں وہ مزے کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں.